الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین، یوں تو اس وقت تمام عالم اسلام مختلف قسم کے خطرات میں گھرا ہوا ہے، لیکن جو صورتحال اس وقت القدس، غزہ اور فلسطین کی ہے، وہ ہر درد دل رکھنے والے انسان کے لیے جان قسل اور فرسان روح ہے۔ القدس لہو لہو ہے، لیکن امت مسلمہ کے حکمران جمود کی جس کیفیت میں ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے، کشمیر جلے تو جلنے دو، گرتی ہے اقصیٰ تو گرنے دو، یہ قوم تماشا بینوں کی ایک اور تماشا کرنے دو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ قبلہ اول منتظر ہے اسی نور الدین زنگی اور ایوبی کے روحانی فرزند کا، جو ببانگ دہل پکار اٹھے، اے قبلہ اول ہم تیرے لیے آخری سجدہ لائیں گے۔ ہیکل کے منارے ٹوٹیں گے، آئینے جفا مٹ جائیں گے۔ زخمی القدس، جلتا فلسطین اور مسلم امہ کی اجتماعی بے حسی اس بات کی عکاس ہے کہ جب دل سے زیادہ بدن کی آرائش ہونے لگے اور روح سے زیادہ جسم کی زیبائش ہونے لگے تو زندگی موت کہلاتی ہے۔ جب حق کی جگہ حکایت اور جہاد کی جگہ جمود، ملک کی جگہ مفاد اور اخلاق و مروت، شرافت و دیانت اور شمشیر و ثنا کی جگہ منافقت، عیاری، فحاشی، مایوسی اور تعصب آ جائے تو اقوام پر اجتماعی موت طاری ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی مرض الموت ہے جس میں امت مسلمہ مبتلا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قریب ہے کہ کافر قومیں تمہارے خلاف اس طرح یلغار کریں گی جس طرح کھانے والے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، اس روز ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس روز تم زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے ہیبت و رعب نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ کسی نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4297۔ اس ارشاد گرامی کی روشنی میں دیکھا جائے تو آج دنیا کی محبت ہی ہے جس میں لتھڑے ہوئے کی وجہ سے شمشیر و ثنا کے وارث، دینی حمیت کے خوگر، شرم و حیا کے زیور سے آراستہ، دلیری کے مظہر، ہمت مرداں کے دھنی، علیہ کلمت اللہ کے متمنی اور قیصر و کسریٰ کے محلات میں بلا تردد گھس جانے والے مسلمان نعمت اسلام سے بدگمان، قرآن و سنت سے بیزار، وفا شعاری اور اخلاص سے ناواقف ہو کر کفر کی ہیبت سے لرزہ برندام ہیں۔ شام، کشمیر، فلسطین، برما میں مسلمان بیٹیاں مسلمانوں کا قبلہ اول اور مسجد اقصیٰ کسی یوسف بن تاشفین، طارق بن زیاد اور کسی محمد بن قاسم کی راہ تک رہی ہیں۔ خواب غفلت میں ڈوبے مسلمانوں کو رب العزت کا فرمان گرامی جھنجھوڑ رہا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتوان مردوں، عورتوں اور ننھے منھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا دے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 75۔ ہماری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کبھی کوئی غیر مسلم بیٹی کی طرف بھی بری نظر سے دیکھتا تو مسلم سپہ سالاروں کو حکم دے دیا جاتا تھا کہ وہ ظالموں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ آج حالت یہ ہے کہ ہماری مسلمان بیٹیاں یہود و ہنود کے پنجہ استبداد میں سسک رہی ہیں اور کسی محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن ہم بحیثیت قوم اس قدر مریض ہو چکے ہیں کہ ہمارے دل احساس اور مظلوموں کی آہ و بکا سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور ایسا ہو بھی کیسے جب یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ گھنگرو کی چھٹکار
گھنگرو کی چھنکار اور ڈھولک کی تھاپ پر ناچنے والی ماؤں کے بطن سے کبھی محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتے۔ اہل اسلام پر عرصہ حیات تنگ ہو چکا ہے، مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، اور آج جن لوگوں کو اللہ نے اس آزمائش سے محفوظ رکھا ہے ان کو ایک ہی دھن لگی ہے، اور وہ ہے دنیا کی سرداری، دنیا کا جاہ و جلال، برینڈر اور نان برینڈر کی دوڑ، اور اس بات کا شعور وافر کہ دنیا میں کیسے میں اعلیٰ اسٹیٹس کا حامل بن سکتا ہوں۔ یاد رکھیے قدرت ڈھیل تو دیتی ہے مگر برائی میں مداحنت اختیار کرنے والوں کے لیے قدرت کا انتقام بڑا سخت ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود اعلان فرمایا ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ سورۃ البروج آیت نمبر 12۔ تو آئیے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس خطرناک صورتحال سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔